قرآن مجید پڑھا گیا ہے اس قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور چوتھا حق قرآن مجید کا ہم پر یہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے، جس کو سمجھا گیا ہے اور عمل کیا گیا ہے، اس قرآن مجید کی اشاعت کی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ نبی علیہ السلام کو ہو رہا ہے وَأَنزِلْ یعنی بلغ ما انزل الیک، اے نبی کی تبلیغ کیجیے اس کی جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس لیے بڑے غور سے سننا چاہیے اور بڑا ذوق اور شوق ہمارے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کا، اس کو سیکھنے کا، اس پر عمل کرنے کا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم۔ ہم نے کل سورہ کہف کے متعلق اور اس کی فضیلت کے متعلق یہ بات بتائی ہے کہ جس وقت سورہ کہف نازل ہوئی 70 فرشتے سورہ کہف کو لے کر اترے اور جبریل امین اور دیگر اور فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس میں اس کلام پاک کو یعنی سورہ کہف کو لے کر اترے۔ جو شخص بھی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو یا آخری 10 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دجالی فتنے سے اس کی حفاظت فرماتی ہے۔ اور جمعہ کے روز جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے سورہ کہف کی، حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سر سے لے کر پیر تک بلکہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیتیں ہم نے پڑھی تھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر الکتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، ولم یجعل لہ عوجا جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، قیما بالکل سیدھی اور درست بات ہے، لینذر باسا شدیدا اس لیے نازل فرمایا تاکہ ایک سخت عذاب سے ڈرایا جائے، من لدنہ جو اللہ کی جانب سے ہوگا، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا اور مومنین کے لیے بشارت سنا دی جائے جو لوگ ایمان عمل صالحہ کرتے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں، بے شک ان کے لیے بڑا اور اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یعنی عیسائیوں کو نصرانیوں کو اس بات سے ڈرائیے جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں، ما لہم بہ من علم ان کے پاس میں اس کی کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے، ولا لآبائہم اور نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس اس کی کوئی دلیل تھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم بڑی بات ہے جو اپنے زبان سے وہ نکالتے ہیں، اپنے منہ سے وہ نکالتے ہیں، اور یقولون الا کذبا وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ، یعنی صرف وہ جھوٹی بات ہی کہتے ہیں، فلعلک باخع نفسک شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دو گے، علی آثارہم ان لوگوں کے پیچھے پڑ کر، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا اگر یہ لوگ آپ کے لائے ہوئے دین پر اور آپ کے لائے ہوئے قرآن پر ایمان نہ لائیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لنا لنبلوہم ایہم احسن عملا اور بے شک جو خود کی زمین پر ہے وہ اس کی زینتیں ہیں اور ہم نے یہ زینت اس لیے بنائی ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا تاکہ ہم آزمائش کریں کہ کون اچھے اعمال کر کر آتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور بے شک ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ جس طریقے سے کھیتی کی فصل کاٹ دی جاتی ہے تو کیسا ویرانہ
نظر آتا ہے وہ کھیت اور وہ باغیچہ جس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے اور ایک میدان بنا دیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اس دنیا کو صحیح جروزن کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اب بات یہاں سے جو شروع ہو رہی ہے آج کے اس درس کے اندر، وہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط جو 3 سوالات لے کر آئے تھے۔ پہلا سوال تو روح کے متعلق تھا اور اس کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر دیا گیا، اور دوسرا سوال ان کا اس اصحاب کہف کے متعلق تھا، ان نوجوانوں کے متعلق تھا جنہوں نے ایک غار کے اندر اپنی 300 سال کی زندگی گزاری ہے اور دین کا غلبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاری کیا۔ دوسرا سوال ان سے متعلق تھا، اور تیسرا سوال یہ مشرکین کی طرف سے جو بھیجے گئے تھے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، تیسرا سوال ان کا ذوالقرنین سے متعلق تھا۔ تو اس میں سے پہلے سوال کا جواب تو سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے، دوسرے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بے شک غار والے اور اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز ہے۔ اس اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہاں پہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ دونوں ایک ہی لوگ ہیں۔ جمہور مفسرین اور جمہور محدثین کے مطابق دونوں ایک ہی لوگوں کو کہا گیا ہے، ایک ہی لوگوں کا قصہ ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف سے وہ 7 لوگ ہیں جنہوں نے غار کے اندر اپنی زندگی گزاری، اور اصحاب رقیم سے وہ لوگ مراد ہیں جو 3 بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، اور ایک نے کہا تھا کہ اے اللہ میں نے آپ کے لیے کوئی عمل کیا ہے اور وہ عمل آپ کو پسندیدہ ہے تو آپ اس غار سے ہم کو بچا لیجیے۔ ان کا وہ عمل جو ہے وہ یہ تھا کہ تینوں کے الگ الگ عمل تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ نہیں اس میں اگر اخلاص ہے تو اس غار سے ہم کو نجات عطا فرما دیجیے۔ تو اس غار کے اوپر سے وہ چٹان ہٹی، کچھ روشنی آئی، پھر دوسرے نے اسی طریقے سے دعا مانگی تو چٹان اور ہٹ گئی، پھر اسی طریقے سے تیسرے نے دعا مانگی تو وہ چٹان اور سرک گئی اور وہ غار سے نجات پا گئے۔ یہ 3 لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 لوگ ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف کی جو شرح کرتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ رقیم سے وہ مراد نہیں ہے، اور جمہور محدثین اور جمہور مفسرین جن پر اتفاق ہے اور جن کی باتوں کو لیا جاتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف سے ایک ہی لوگ مراد ہے، یعنی وہ ایک ہی واقعہ مراد ہے کہ وہ اصحاب رقیم ہو یا اصحاب کہف ہو۔ اور رقیم اس لیے ان کو کہا گیا تھا کہ وہ تختی والے، کندہ والے، کہ تکیہ جس کے اوپر ایک تختی لگائی جاتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے، وہ لکھ کر ان کے نام لگا دیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو اصحاب رقیم کہا گیا۔ اس اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یاد کیجیے اس وقت کو، اور قابل یاد ہے وہ وقت کہ جب نوجوانوں نے کہف یعنی غار کی طرف پناہ لی، قالوا تو ان لوگوں نے یہ کہا ربنا ہمارے پروردگار آتینا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما دیجیے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے کو آسان و سہل بنا دیجیے۔ کیونکہ یہ لوگ جس زمانے میں جو حکومت چل رہی تھی، ایک دقیانوس بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی انہوں نے بغاوت کی، اور وہ بادشاہ جو ہے ان لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ تمہیں ایک ایسے مقام پر جانا ہے گاؤں سے کہیں دور جہاں پر ایک جانور کو ذبح کرنا ہے، یعنی بت پرستوں کے نام پر، دیوی دیوتاؤں کے نام پر وہ جانور تم کو ذبح کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ میں، خدا کے ساتھ میں تمہیں کو کسی اور چیز کو شریک کرنا ہے۔ تو گویا شرک پرستی کی طرف، بت پرستی کی طرف وہ رومن امپائر کی جو حکومت اس زمانے کے اندر تھی، وہ دقیانوس بادشاہ ان کو دعوت دے رہا تھا۔ تو
اس زمانے میں یہ ہوا کہ چند آدمی وہاں سے کچھ لوگ میلے کے لیے چلے گئے، گاؤں کا میلہ بنا ہوا تھا، تو چند لوگ وہاں سے نکلتے چلے گئے اور ایک درخت کے پاس میں آ کر جمع ہو گئے۔ پہلا شخص آیا وہ بھی درخت کے پاس جمع ہو گیا، دوسرا شخص آیا وہ بھی درخت کے پاس جمع ہوا، ایسے ہی تیسرا شخص آیا وہ بھی درخت کے پاس جمع ہو گیا۔ اس طریقے سے 7 لوگ جمع ہوئے، اور چونکہ یہ الگ الگ خاندان کے اور الگ الگ قبیلے کے تو تھے اور ایک دوسرے کو کوئی جانتے نہیں تھے اور سمجھتے نہیں تھے کہ ان کا کیا خیال ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے، لہٰذا جب وہ ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے تو کسی ایک شخص نے کہا کہ ہم کس وجہ سے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارا خیال کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں جو بادشاہ ہے ہم نے اس کی بغاوت کی ہے، اس لیے کہ وہ ہم کو بت پرستی کی طرف، شرک پرستی کی طرف دعوت دے رہا ہے اور خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ میں کسی اور چیز کو شریک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اس سے ہٹ کر اور جدا ہو کر یہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ جب ان کی 7 لوگ یہ جمع ہو گئے تو انہوں نے پھر بادشاہ کے سامنے گئے اور بابا نے جوہر کو کہا کہ ہم خدا وحدہ لا شریک کی ذات کو مانتے ہیں، ہم کوئی شرک پرستی نہیں کریں گے، اور اس بادشاہ کو درمیان اس بادشاہ کو بھی وہ دعوت دینے لگے، تو وہ اس کے اوپر بڑا چڑھنے لگا اور ان سے ان کو ایک وارننگ دی گئی، اور وارننگ یہ تھی کہ اگر 2-3 روز کے اندر آپ لوگ ہمارے مذہب کو یعنی دین کو، بت پرستی کو مانتے ہیں تو تمہیں یہاں ٹھہرایا جائے گا ورنہ تم کو ختم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ 2-3 روز کے اندر ان لوگوں نے فرار اختیار کیا اور فراری اقدار کی طرف لی، چونکہ عیسائیت کے اندر رہبانیت کو عبادت سمجھا جاتا تھا، ایک گھر کے اندر پڑھنا لے لینا اور اس گھر کے اندر جا کر گاڈ کی خدا کی عبادت کرنا، عیسائیت کے اندر رہبانیت ایک مانی جاتی تھی۔ لہٰذا ان لوگوں نے بھی ایک گھر کے اندر جا کر پناہ لے لی اور یہ 7 لوگ وہاں پر چلے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس کو وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے تجھ کو ایک رب خدا مانا ہے، بس ہم تجھ کو ہی رب مانتے ہیں اور اپنی جانب سے تو ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما دے اور ہمارے معاملے کو وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے کو سہل اور آسان بنا دے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر نیند کو غالب کر دیا اس غار کے اندر کئی برس تک، 16 سال تک، سنین عددا۔ اب غلبہ جو نیند کا ہوتا ہے وہ تو آنکھوں پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، سب سے پہلے انسان کی آنکھ سنتی ہے اور کان اس کے جانتے رہتے ہیں، اگر کوئی آواز آتی ہے تو کان کے ذریعے سے سنا آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر نیند کو ایسے طاری کر دیا تھا اور ایسے غالب کر دیا تھا کہ ان کی آنکھوں پر بھی نیند غالب تھی اور کانوں پر بھی نیند غالب تھی، نہ ان کو کان سے کچھ سنائی دیتا تھا۔ وہ 300 برس تک کے یا 300 سال تک کے اس غار کے اندر ٹھہرے رہے، اور یعنی 16 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو غالب کر دیا۔ ثم بعثناہم، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو بیدار کیا، اٹھایا، لنعلم أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ جان لیں کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون اپنی آمد کے دن کو شمار کرتا ہے، یعنی کون سب سے یہ بتا سکتا ہے کہ ہم کتنے دن اس غار کے اندر ٹھہرے۔ اب جب یہ 7 لوگ وہاں پر سوتے رہے 7 سال تک کہ وہ بیدار ہوئے، اٹھے تو 2 لوگ آپس میں اور کچھ یہ کہنے لگے کہ ہم ایک دن ایک رات سوئے، اور بعض کہنے لگے کہ ہم اتنے دن سوئے، لیکن ایک جماعت اس میں سے یہ تھی جو تخمینہ اندازے سے کہہ رہی تھی کہ اتنے دن سوئے، اور ایک جماعت وہ تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنے دن اس غار کے اندر سوئے۔ اللہ رب العزت نے اس قصے کو ایک اجمالی طور پر یعنی اختصار کے ساتھ میں بیان کیا ہے۔ اب یہ رکوع کے بعد سے بڑی تفصیل کے ساتھ میں ایک واقعہ، یہی واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ غار کے اندر کس طریقے سے سوئے، پھر غار کے اندر کیا ہوا، کتنے برس تک وہاں رہے، پھر جب وہ اٹھ کر گئے تو ان کے ساتھ میں کیا معاملہ اور کیا چیز پیش آئی، وہ کون کون لوگ تھے جس غار کے اندر سوئے ہیں، اس کو انشاءاللہ اس پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد